नाज़रीन, ईरान, रूस और चीन का जो अलायंस है वो नए पावर डायनामिक्स बना रहा है और जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है उसको कन्फ्रंट करने में सबसे बड़ा इस अलायंस का किरदार है। बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान, रशिया और चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी एटॉमिक एनर्जी के जो सरबराह हैं उनके साथ मुलाकात हुई है और पुश किया जा रहा है इस वक्त रशिया और चाइना की जानिब से मुआहदे की तरफ। ईरान यूएस डील की तरफ रशिया और चाइना पूरी तरह से मुतहरिक हैं और इस वक्त आप देखें कि ज्वाइंट मीटिंग जो है वो की जा रही हैं। पहले बीजिंग के अंदर इन तीनों मुल्कों की मीटिंग हुई, फिर मॉस्को के अंदर हुई, फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने मॉस्को का दौरा किया, चीन का किया, लेकिन अब ईरान, चीन और रूस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलकर बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। तो एटॉमिक एनर्जी के जो सरबराह हैं उनसे मुलाकात हुई है और पुश किया जा रहा है फॉर एग्रीमेंट, जो कि इजराइल नहीं चाहता। इजराइल की इस वक्त पूरी कोशिश है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे और वो डिमांड्स रखे जिसके जरिए जब वो देखें वो जंग चाहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि वो डिमांड वो वाली रखना चाह रहे हैं जो कभी मानी नहीं जा सकती, उसका नतीजा जंग ही निकलेगा। तो यहां रशिया और चाइना जो इस वक्त मुतहरिक हुए हैं तो वो तो इजराइल के उन प्लानिंग्स के ऊपर पूरी तरह से पानी फेर रहे हैं। ये सब इकदामात इजराइल ही के खिलाफ हैं, उनके तमाम मंसूबों के खिलाफ हैं। और इसके साथ साथ ईरान का जो एयर डिफेंस है वो भी अलर्ट बताया जा रहा है, वो क्यों अलर्ट है वो भी आपके सामने रखेंगे। और ग्लोबल साउथ का नाज़रीन राइज हो रहा है, वो ग्लोबल साउथ जिसकी बुनियाद 1955 के अंदर कहां पर रखी गई थी, इंडोनेशिया के अंदर रखी गई थी। उस ग्लोबल साउथ का इस वक्त राइज हम देख रहे हैं। और रशिया ने ये प्रपोज किया है कि जो आईसीसी है जिसने नेतन्याहू के वारंट जारी किए, तो रशिया ने कहा है कि ये आलमी अदालतें जो हैं यूरोप के अंदर हैं ये कोई अपनी इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा सकी। ये आलमी अदालतें सिर्फ गरीब मुल्कों के खिलाफ इकदामात करने में ये शेर हैं, लेकिन जब बात आती है इसराइल की, जब बात आती है इनके अपने किसी इत्तेहादी की, तो ये कोई भी फैसला इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। इसलिए अब जरूरत है कि बाकी दुनिया मिलकर वो नई ऐसी आलमी अदालतें बनाए जो कि इफेक्टिव हो इन क्राइम्स की सजा देने के लिए। स्पेन से तारीखी इकदाम की इस वक्त खबर सामने आ रही है, तारीखी इकदाम हुआ है। स्पेन ने इजराइल के साथ तमाम जो असलहा एग्रीमेंट थे वो कैंसिल कर दिए हैं। जो 7 अक्टूबर से पहले भी स्पेन की जानिब से जो ऑर्डर्स भेजे गए थे, जो डील्स हुई थी वेपन्स की, वो मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दी गई हैं। ये वो प्रैक्टिकल इकदाम है जो इन ममालिक की जानिब से उठाए जा रहे हैं और स्पेन कह रहा है कि हम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ पूरी तरह से कमिटेड हैं। और स्पेन के हवाले से उसकी तारीख को हमेशा ज़हन के अंदर रखें, स्पेन वो है जहां पर जो है वो मुसलमानों ने हुकूमत भी की है, लेकिन फिर जब दौर बदला तो स्पेन वो मुल्क था जिसमें से एक एक मुस्लिम को उठाकर जो है वो अफ्रीकन साहिलों के ऊपर जो है वो मोरक्को और अफ्रीका के साहिलों के ऊपर ला कर जो है वो फेंका जाता रहा है। एक बड़ी बेरहमाना तारीख कि मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर वहां से जो है वो सफाया किया। अगर उसके पीछे भी इन्हीं का काम था, आप इन 10 सेंचुरीज जाकर उठा लीजिए, वो तारीख पढ़िए, इन्हीं का काम था। ऐसा कभी हुआ है कि आप एक एक बंदे को उठाकर जब वो फेंक रहे हैं दूसरी तरफ, तो वो भी इन्हीं की साजिश थी। तो उस स्पेन से आज इतने बड़े इकदाम जब उनके खिलाफ आ रहे हैं, और इससे पहले स्पेन ने यह भी इकदाम उठाया है कि इनका कोई जहाज है वो उनकी बंदरगाह के ऊपर नहीं खड़ा होगा। और फिर देखिए कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है। नॉर्वे ने इस वक्त आज अभी थोड़ी देर पहले उनकी अनाउंसमेंट सामने आई है कि जो भी अमेरिका से रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स वो माइग्रेट हो रहे हैं उनके लिए हम अपने दरवाजे खोलते हैं। देखिए अगर हम पिछली सेंचुरीज के अंदर जाते हैं, खासकर वर्ल्ड वॉर के अंदर जाते हैं, तो यही लोग थे जो यूरोप से गए, साइंटिस्ट और काबिल तरीन लोग, ग्रेट माइंड्स जिन्होंने जाकर वहां पर कंट्रीब्यूशन किया असलिया के अंदर, कमर्शियल टेक्नोलॉजी, यानी कि अमेरिका को अमेरिकन एम्पायर बनाने में बहुत बड़ा किरदार इन्हीं लोगों का है, जो उन्हीं ग्रेट माइंड्स का है जो यहां से हिजरत करके वहां गए थे। अब आप देखिए कितनी बड़ी तब्दीली इस सदी के अंदर आ रही है कि वही लोग और बाकी बहुत सारे वो वहां से शिफ्ट हो रहे हैं वापस यूरोप में। और बहुत जल्द चाइना से भी आपको खबर आएगी कि हमने भी अपनी यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोल दिए। तो ट्रंप साहब जो है वो किस लिए ये सारा कुछ कर रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे क्यों किए हैं, उसकी जेनोसाइड के खिलाफ मुजाहरे क्यों किए हैं, और उसके असरात अब देखिए। मतलब ये एक ऐसी तब्दीली है जो सब कुछ बदल के रख देगी। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है, ये कोई महदूद नहीं है कि एक तबके तक महदूद होगी, ये उस पूरे स्ट्रक्चर की तब्दीली है। यहां से लोग गए तो एक पूरा अमेरिकन एम्पायर वजूद के अंदर आया, और उस अमेरिकन एम्पायर ने फिर देखिए कैसे दुनिया के ऊपर रूल किया और एक एक चीज को अपने अंदाज के अंदर बदला। तो ये कितनी बड़ी तब्दीली। और पीछे वजह क्या, गजा की जंग और ट्रंप के वो फुलिश इकदाम जिसको अब अमेरिकन पूरी तरह से सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि ये किस बंदे को हमने अपने ऊपर जब मुसल्लत कर लिया है। इसके साथ साथ जो सेंटकॉम के कमांडर हैं वो इस वक्त इजराइल पहुंचे हैं, और सेंटकॉम के कमांडर जब भी इजराइल जाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है
کسی بھی بڑے فیصلوں کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آغاز ہم ایران اور رشیا اور چائنا کے حوالے سے کرتے ہیں۔ ناظرین، ایران کے حوالے سے ایک نئے دور کا آغاز ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس کو آئسولیشن کی پوری کوشش کی گئی۔ اسرائیل، امریکہ، یورپ اور ایون ریجن نے کتنی کوشش کی ہیں ایران کو آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے، لیکن آج ایران جو ہے اس آئسولیشن سے ایک فاتحانہ انداز کے اندر نکل رہا ہے۔ اور آئسولیٹڈ آج کون ہے؟ اسرائیل۔ ایک بھی ملک جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں ووٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کا اگریشن ہے جو غزہ کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی شکست کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اگر آج کوئی آئسولیٹڈ ہے تو وہ اسرائیل ہے، نہ کہ ایران ہے۔ تو یہ بالکل ایک نیا، اگر آپ پوری ہسٹری سے واقف ہیں کہ ایران کے خلاف جنگیں اور کنسپیریسیز، ان کے رجیم چینجز کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا دور ہے، کتنی بڑی فتح ہے کہ ریجن کا بھی مقابلہ کیا، اسرائیل کا بھی مقابلہ کیا، امریکہ کا بھی کیا، یورپ کا بھی مقابلہ کیا، اور اکیلے کیا۔ رشیا تو چائنا آج ساتھ کھڑے ہوئے نا، ایران تو اکیلا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر کے آج وہ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ تو رشیا اور چائنا جیسی گریٹ پاورز کا ان اسلامی ممالک کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت ڈیفائننگ چیز ہے۔ آپ کہہ لیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو مسلمانوں کو سب سے بڑی مشکل کا سامنا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک متبادل پاور ہاؤس نہیں تھا۔ امریکہ تھا، یورپ تھا، وہ تو ایک ہی تھے، تو کس سے وہ اسلحہ لیتے، کس سے وہ سپورٹ لیتے، کس سے ٹیکنالوجی لیتے؟ تو یہ بہت بڑا فیکٹر رہا ہے۔ تو آج بڑی تبدیلی یہ ہے کہ دوسری طرف کا پاور ہاؤس جو ہے وہ رشیا اور چائنا کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس لیے اب چین اور روس ہے وہ پوری طرح سے ایک تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ابھی ان کے نمائندوں کی مشترکہ طور پر IAEA جو کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے سربراہ ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ویانا کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے، اور باقاعدہ پش کیا جا رہا ہے رشیا اور چائنا کی جانب سے کہ معاہدہ ہی ہونا چاہیے۔ اسرائیل اس وقت پورا زور لگا رہا ہے، ایون ایران کے فارن منسٹر اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ ایرانین لیڈرز کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جنگ چھڑی جا سکے، اور ادھر رشیا اور چائنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ امریکہ معاہدے کی طرف جائے۔ تو یہاں پر ملاقات کے اندر یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیا میکنزم ہوگا، جو یورینیم ہے وہ کس کے پاس رکھی جائے گی جو افزودہ ہو چکی ہے، اور پھر جو ایک مانیٹرنگ کا میکنزم ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا۔ پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں۔ میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایران کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے representatives of the Iran, China and Russia in international organization in Vienna met with the director of the International Atomic Energy Agency and confirmed the continuation of the cooperation and dialogue to support the ongoing diplomatic efforts کو مزید پش کیا جائے گا، and confirmed granting the international agency a constructive role in diplomatic efforts۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ عالمی ادارہ جو ہے وہ باقاعدہ اس میکنزم کا حصہ ہوگا۔ بھئی جتنے ادارے اٹیچ ہو رہے ہیں، جتنے ملک اٹیچ ہو رہے ہیں، اتنا ایران کے اوپر حملہ مشکل ہو رہا ہے۔ بھئی جب ادارے بھی گارنٹیز دے رہے ہیں، ممالک بھی گارنٹیز دے رہے ہیں، ریجن بھی گارنٹی دے رہا ہے، تو پھر جنگ کیسے ہوگی؟ اور خود امریکہ کے اسسمنٹ کے مطابق، جیسے ابھی کل مارکو روبیو کا بیان بھی سامنے آیا کہ ایران کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ اتنی بڑی ہوگی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ پورے مڈل ایسٹ کا آرڈر گر جائے گا۔ تو ایک طرف امریکہ جنگ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، دوسری طرف یہ اقدامات ان تمام ممالک کے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک ایفرٹس کے ساتھ جنگ کی بھی تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اسرائیل موجود ہے، نتنیاہو موجود ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اٹیک تو اسرائیل کر سکتا ہے، اور آخری حد تک جو ہے وہ نتنیاہو جائے گا اٹیک کرنے کے لیے۔ تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور جو کی اسٹریٹجک سائٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایئر ڈیفنس کو ہائی الرٹ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہیڈ کوارٹر آف دا ایرانین آرمڈ فورسز ہے، وہاں سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، آور ایئر ڈیفنس سیکیور آر سینسٹیو اینڈ اسٹریٹجک سائٹس، پوری طرح سے ہم الرٹ ہیں۔ اور اسی درمیان جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ رائز ہو رہا ہے۔ گلوبل ساؤتھ کی ٹرم آپ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہ دنیا کے وہ ممالک جو ان کمپیریزن، یعنی ایک طرف یورپ ہے، ویسٹ ہے، اس کے مقابلے میں براعظم افریقہ، لیٹن امریکہ کے ممالک، ٹھیک ہے، لیڈ بائی رشیا اور چائنا، اس کو آپ کلیکٹیولی جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کہیں گے۔ آپ اوورال اس کو برکس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ویسے برکس میں اور بھی کچھ ممالک ہیں لیکن یہی گلوبل ساؤتھ ہے۔ اور 1955 کے اندر انڈونیشیا کے ایک شہر کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ ویسٹ کا سامنا کون کرے گا۔ یہ 1955 کی بات ہم کر رہے ہیں، ویسٹ کا سامنا کون کرے گا، اور اس میں چین کے پریزیڈنٹ نے شرکت کی تھی۔ وہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی، 29 کنٹریز، افریقہ کے مالک اور چائنا اس میں جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا تھا ویسٹ کا سامنا جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کرے گا،
तो वो सारी बातें वेस्ट का कितना गलबा था कि ग्लोबल साउथ का उस तरह से राइज नहीं हो सका, लेकिन आज वो राइज हमें होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो इजरायली क्राइम्स हैं, इसकी पनिशमेंट कोई यूरोप तो करने वाला नहीं है, ना अमेरिका तो करने वाला नहीं है, तो आखिर किसी ने तो इसकी पनिशमेंट करनी है। तो वो कौन करेगा? वो यही जब इक्तदार बदलेगा तो ये ग्लोबल साउथ होगा। और रशिया ने जो मेदवेदेव हैं, उन्होंने ये प्रपोज किया है कि हमें आलमी अदालत बनाना होगी, क्योंकि आईसीसी और बाकी इंटरनेशनल इदारे ये फेल हो चुके हैं जो क्राइम्स किए जा रहे हैं उनको रोकने में। मेदवेदेव के बारे में आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन हाई ऑफिशियल हैं और प्यूटन के सबसे ज्यादा करीब हैं। मेदवेदेव प्रपोजेस ब्रिक्स इंटरनेशनल कोर्ट एज अल्टरनेटिव टू फ्लॉड आईसीसी। दिमित्री मेदवेदेव क्रिटिसाइज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड सजेस्ट क्रिएटिंग अ ब्रिक्स इंटरनेशनल कोर्ट फोकस्ड ऑन सोवरेन इम्यूनिटी एंड ग्लोबल जस्टिस। ग्लोबल जस्टिस, ब्रिक्स जो है वो अपनी आलमी अदालत बनाएगी। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बदलना जो है वो कोई मकान गिराने के बराबर नहीं होता। ये कई नेशंस की एफर्ट्स होती हैं, कुर्बानियां होती हैं, एक लंबी जिद्दोजहद होती है। तो ब्रिक्स जो है वो नई आलमी अदालत बनाएगा, क्योंकि मौजूदा जो निजाम है ये ग्लोबल जस्टिस को लाने में पूरी तरह से नाकाम हो चुका है, ये इजराइल को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। तो ये वो इशारे हैं। ब्रिक्स और एक्सपैंड होगी। चाइना, मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ लॉन्च हुए हैं, एक तो टोटल ट्रंप उसमें नाकाम हुआ है, और ट्रंप ने जो सबसे बड़ी गलती की है, जो कभी अब रिवर्स नहीं हो सकती, यानी अब देखें ना, ट्रंप वो टैरिफ वापस करने की कोशिश कर रहा है, वो बातचीत चल रही है। यानी देखें ना, खबरें आ रही हैं कि ट्रंप जब वो टैरिफ वापस करने के बारे में डिस्कशंस कर रहा है, और जो उसको करने ही करने हैं, इसके सिवा अमेरिका के पास कोई चारा ही नहीं है। भाई अमेरिकन कंपनीज की जान जो है वो चाइना के हाथ के अंदर है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बगैर एक चीज वो नहीं बना सकते, तो वो तो ट्रंप ने करने ही करने हैं, और शदीद जिल्लत के साथ, हजीमत के साथ करने हैं। लेकिन एक चीज जो कभी रिवर्स नहीं हो सकती, वो ये रिवर्स नहीं हो सकती कि अमेरिका के ऊपर जो ट्रस्ट है वो रिवर्स नहीं हो सकता। डॉलर के ऊपर जो इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर ट्रस्ट है वो कभी रिवर्स नहीं हो सकता। देखिए, ये जो डॉलर है ना, ये डॉलर की ताकत किस वजह से है? डॉलर की ताकत इस वजह से है कि दुनिया का ये कंसेंसस है कि हम डॉलर ही को मानेंगे। तो देखिए, चाइना बड़ी ताकत है, फ्रांस, बर्तानिया, ये बड़ी ताकतें हैं। ये अगर पहले भी चाहते तो इकदाम उठा सकते थे, लेकिन डॉलर की सबसे बड़ी ताकत ही इंटरनेशनल कंसेंसस था, जिसको टैरिफ ने तोड़ दिया है। खुद यूरोपियंस जो है वो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, यूरोपियंस को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा धचका लगा है, और उन्होंने देखा है कि इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका में सिर्फ एक शख्स बदल जाए, एक अमेरिकी सदर जब बदल जाए, तो हमारा वो इत्तेहाद, वो हमारा, देखे ना, ये जो अमेरिकी एम्पायर है, इसको बचाने के लिए, इसको चलाने के लिए यूरोपियंस ने क्या क्या काला काम नहीं किए, कितनी जंगों में वो नहीं गए, कितने जो है वो रिजीम चेंजेस उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर नहीं किए। क्या चीज ऐसी है जो उन्होंने नहीं की अमेरिकन एम्पायर को चलाने के लिए? तो आज उन्होंने देखा है कि सबसे पहले जो अमेरिका का जो कहर पड़ा है वो हमारे ऊपर ही पड़ा है। तो अब हम दोबारा, खुद बर्तानिया जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है, अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है फॉर द सेंचुरीज, वो सबसे ज्यादा इस वक्त इकदाम उठा रहा है अमेरिका के ऊपर अपनी रिलायंस कम करने के लिए। तो कभी भी, और ट्रंप जो है वो कभी भी ये ट्रेड वॉर नहीं जीत सकते, अमेरिका कभी भी ये ट्रेड वॉर जीत नहीं सकता। और हम इतने दावे से इसलिए कह रहे हैं कि खुद दुनिया भर की इकोनॉमिस्ट और सबसे ज्यादा अमेरिका के इकोनॉमिस्ट इसके ऊपर चीख कर बता रहे हैं कि ये एक पता नहीं कहां से ये फलसफा ट्रंप साहब लेकर आए हैं। और अगर बुनियादी जो फलसफा है, बुनियादी जो साइंस है ट्रंप की, कि वो ये टैरिफ क्यों लगा रहा है, वो इतनी, आप कह लें कि वो स्टूपिड है कि जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि ये इस साइंस के ऊपर, इस पीछे वाली फिलॉसफी के ऊपर जनाब जो है वो ट्रंप साहब ने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है। और अब देखिए, दुनिया भर से तो वो पीछे हट गया। अब वो चाइना से भी, अब चूंकि शर्मिंदगी बहुत ज्यादा होगी, तो वो सोच रहा है कि वो कैसे यहां से अब यू टर्न कैसे ले, क्योंकि हजीमत बहुत ज्यादा होने वाली है। अच्छा, जब टैरिफ वापस ले रहा है, तो चाइना से तो कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या वो मिनरल्स जारी करेगा, वो मतलब उधर से कोई गारंटी नहीं है। लेकिन टैरिफ भी नहीं अब लगा के रख सकता ट्रंप, क्योंकि विद इन वीक्स वो सप्लाई रेयर अर्थ मिनरल्स के खत्म हो जाएगी। वो जान अमेरिकन टेक्नोलॉजी की तो वो चाइना के हाथ में है। तो ये जो ताजा तरीन रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके मुताबिक ना ही ट्रंप जीत सकता है ट्रेड वॉर, और टैरिफ वापस लेना पड़ रहे हैं, और अमेरिकन एम्पायर की ये इस वक्त सूरत हाल बन रही है। ठीक है, तो इसलिए ये जो इजराइल ये अग्रेशन कर रहा है ना, कितने दिन मुझे बताइए जारी रखेगा, और कितने दिन ये अमेरिका के सर के ऊपर बैठकर जब वो नाचेगा, ये हर सूरत में इसकी पनिशमेंट आकर रहेगी। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, वो वक्त बहुत करीब आ पहुंचा है।
اور امریکہ خود کو بچائے گا یا الٹیمیٹلی اسرائیل کو بچائے گا؟ تو اسپین سے جو ہسٹورک اقدامات سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام طرح کا اسلحہ لینے سے انکار کر دیا ہے، اور 7 اکتوبر سے پہلے کی یہ ساری ایگریمنٹس ہوئے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 7 اکتوبر کے بعد نہ ہی کوئی اسلحہ لیا ہے اسرائیل سے، نہ ہی اسرائیل کو بیچا ہے۔ وہ ڈیلز درمیان میں کہیں کھڑی ہوئی تھی، لیکن اب ان کو بھی ہم مکمل طور پر کینسل کر رہے ہیں، اور ہم مکمل طور پر کمیٹڈ ہیں فلسطینی کاز کے ساتھ۔ اسپین کینسلز ڈیل ٹو پرچیز ایمونیشن فرام اسرائیلی فیکٹری۔ اسپین decides unilaterally terminate the ammunition purchase contract with Israeli company۔ اس کے اسپین کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی لیگل امپلیکیشنز بھی ہوں ہمارے لیے، کیونکہ ہم یک طرفہ طور پر یہ اگریمنٹ ختم کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے۔ We will not grant a license to import Israeli ammunition for reasons related to public interest۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک تو گورنمنٹ سطح پر ہم نہیں لے رہے، اور اگر اسپین کے اندر کوئی کمپنی، کوئی اور کوئی اینٹی اگر وہ لیتی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور پرائیویٹلی اگر کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے اسلحہ اسرائیل سے، وہ بھی ہم اس کو بھی الاؤ نہیں کریں گے، گورنمنٹ کے سطح کے اوپر بھی اور پرائیویٹ سطح کے اوپر بھی۔ We have not bought or sold weapons to Israeli companies since October 7, 2023 and will not do so in the future۔ نہ ہی مستقبل میں ان سے کوئی ایگریمنٹ آپ کریں گے اسلحے کے حوالے سے، اور نہ ہی ہم نے اکتوبر 7 کے بعد کیا ہے۔ We are committed to the Palestinian cause and the peace in the Middle East۔ یہ اس وقت وہ بتا رہے ہیں، تو یہ جناب ایک بڑی تبدیلی ہے، اور یہ وہ اقدامات ہیں جو باقاعدہ اسرائیل کو ہارم کریں گے، یعنی نقصان پہنچائیں گے۔ یہ کنڈمنیشنز نہیں ہیں، یہاں سے ملینز آف ڈالرز جانا تھے، بلینز آف ڈالرز اسرائیل کو، وہ نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ آئسولیشن ہے اسرائیل کی۔ 7 اکتوبر کے وقت یہ سوچا نہیں، 7 اکتوبر سے پہلے تو اسرائیلی پتہ نہیں کیا اپنے بھائی سعودی عربیہ نارملائزیشن کرنے جا رہا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے کہ دیکھو ہم یہاں پر آ بھی گئے، ہم نے اس سے پہلے اتنا ظلم 100 سال سے فلسطینیوں پر ڈھا بھی لیا، ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ فلسطین کو کارنر بھی ہم نے کر لیا، اور یہاں کے خطے کے اندر ہم مرج بھی ہو گئے۔ تو اس کا مطلب طاقت ہی کا استعمال جو ہے وہ ہمیں نارملائزیشن کی طرف بھی لے کر گیا، گریٹر اسرائیل کی طرف بھی لے کر گیا، اور فلسطینی کاز کو ختم بھی کیا۔ تو یہ تو ان کا سمجھے کہ بہت بڑی وہ کامیابی حاصل کرنے جا رہے تھے کہ فلسطین بھی نہیں ہے، ایران بھی آئسولیٹڈ ہے، اور جناب ریجن بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ تو بہت بڑی فتح تھی، اس کو 7 اکتوبر نے مکمل طور پر جو ہے ریورس کر دیا ہے۔ اچھا، یمن نے ایک اور ڈرون جو ہے اس وقت مار گرایا ہے، اور یہ 7واں ڈرون ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور ٹوٹل 23 ڈرون ہو چکے ہیں، اور اس ہفتے کا یہ تیسرا ڈرون ہے جو مار گرایا گیا۔ امریکی میڈیا تازہ رپورٹ میں بتا رہا ہے کہ امریکہ کو کیا کامیابی ملی ہے ہوتیز پر اٹیک کر کے۔ ABC میڈیا امریکہ کا، The US air strike campaign اور ہوتیز has achieved only limited success in destroying their supplies۔ کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ اب یہاں پر بھی وہ اسی طرح سے پھنسا ہوا ہے جیسے وہ ٹیرف وار کے اندر پھنسا ہوا ہے ٹرمپ، ٹھیک ہے نا، کہ اب وہ ٹیرف چائنا سے واپس لیتا ہے، تو اتنی ذلت ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں یوکرین کی جنگ روکنے میں ناکام، مڈل ایسٹ میں ناکام، ٹیرف وار کے اندر ناکام، کامیابی کیا حاصل کی ہے؟ گرین لینڈ، پاناما، بھائی اچیومنٹ کیا حاصل کی ہے؟ 24 گھنٹوں کے اندر یوکرین کی جنگ روکنا تھی، اور جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں اس کے اندر ایک الگ طوفان اور ہنگامہ وہاں پر برپا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور ہوتیز کے خلاف ان کی سپلائز بھی یہ نہیں روک پا رہے ہیں۔ امریکہ اتنی زیادہ وہ محاصرہ بھی کیا ہوا ہے، مسلسل نگرانی بھی ہو رہی ہے، اگریشن بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اسرائیل کے اندر صورتحال یہ ہے کہ سینٹ کام کا جو کمانڈر ہے وہ وہاں پر پہنچا ہے، اور جب بھی سینٹ کام کا کمانڈر جاتا ہے تو کچھ بڑے فیصلے وہاں پر ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے ایک تو ڈیسائسو فیز، سو کالڈ ڈیسائسو فیز، یعنی کہ غزہ پر مکمل آکوپیشن کی تیاری، وہ مختلف ڈویژنز داخل کرنا، اس حوالے سے وہاں پر وہ ایک گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ایران پر حملہ ہے۔ The commander of the US Central Command arrives in Israel today to discuss joint matters۔ اور فارمر جو موساد چیف ہے اس کی ذرا 2 سٹیٹمنٹس دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں there are divisions in Israel and the government believes in the necessity of striking Hamas until surrender۔ کیبنٹ کے اندر خود ڈویژنز ہیں کہ جنگ کو جاری رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ there is a refusal of military orders۔ موساد چیف اسرائیلی ملٹری آرڈرز کو نہیں مان رہی ہے، یہ واقعات تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ending the war and return of the hostages is in the interest of Israel۔ فارمر موساد چیف، آرمی نہیں مان رہی ہے آرڈرز کو، جب وہ ریجیکٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے جنگ روکنا ہی اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ ہم ٹرمپ کی پالیسیز کی بات کر رہے تھے، اور انوویشنز چائنا کے اندر ہو رہی ہیں۔ ان چائنا کے اندر ہونے والی انوویشنز کا سامنا کس نے کرنا ہے؟ امریکن یونیورسٹیز نے کرنا ہے، وہاں پر بیٹھے گریٹ مائنڈز نے کرنا ہے۔ وہیں سے وہ گریٹ مائنڈز پیدا ہوتے ہیں جو سیاست میں آتے ہیں، جو معیشت میں آتے ہیں، جو سائنس ٹیکنالوجی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو گریٹ مائنڈز ہیں وہ کہاں پر جا رہے ہیں؟ وہ وہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہاں پر اینٹی
وار مظاہرے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کے جینوسائیڈ کے خلاف انہوں نے مظاہرے کیے ہیں. مطلب ٹھیک ہے ٹرمپ کافی ہے, امریکن امپائر کے لیے ٹرمپ کافی, کسی دوسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ناروے سے خبر آ رہی ہے, دیکھیے یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے, ہر ملک اپنے دروازے کھول رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا یورپ کا ویزا لینا کتنا مشکل ہوتا ہے, مطلب کیا کیا آپ کو پروسیس دیکھنا پڑتا ہے. یہ کون سا ایسا خزانہ ہے جس کے لیے ہر ملک, جس میں فرانس, جس میں باقی مالک, جس میں برطانیہ, اب جس میں اور جرمنی اور اب ناروے, وہ کہہ رہے ہیں ہم دروازے کھول رہے ہیں. اور بھائی کو خزانہ ہے تو اتنے بڑے بڑے مالک دروازے کھول رہے ہیں نا. اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں سے وہ لوگ آ رہے ہیں ہم ان کے لیے دروازے کھول رہے ہیں؟ وہ آئیں جناب, ہم ان کی فیملیز کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے. ایسے کب ہوتا ہے؟ تو کچھ فائدہ ان کو نظر آ رہا ہے تو ان کو لے رہے ہیں نا. یہی لوگ ہوتے ہیں, یہی جو ہے نا گریٹ مائنڈز ہوتے ہیں جو کسی بھی قوم کو آگے لے کر جاتے ہیں. ناروے سیکس ٹو اٹریکٹ گلوبل researcher amid US academic cuts. Initiative to recruit international researchers amid growing concerns over academic freedom in the US under the Trump administration. یہ سنتے جائیے گا, دو چار ہیڈ لائنز ہیں آخر میں. Launched a bold initiative. ناروے نے بولڈ انیشیٹو جب لانچ کیا ہے, recruiting top international researchers responding to the growing concern over academic freedom in the United States under the Trump administration, The Guardian reports. Country seeks to position itself as a haven for scholars affected by funding cuts and policy changes abroad. بہت سارے فنڈز ناروے نے جاری کر دیے یونیورسٹیز کے لیے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کی فیملیز کو اکوموڈیٹ کریں, انہیں اچھے سیلریز دیں, اور ہم ناروے کو ایز اے ہیون بنائیں گے اسکالرز کے لیے, ان تمام گریٹ مائنڈز کے لیے ناروے کو ہم ہیون ڈکلیئر کرتے ہیں. فنڈ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیزائن ٹو میک انٹرنیشنل ریسرچرز ریکریوٹمنٹ ایزیئر اینڈ مور افیکٹو. ایزیئر اس کو بنائیں گے اور مور افیکٹو بنائیں گے. دا ڈیسیژن ٹو ایکسلریٹ اسکیم واز انفلوئنسڈ بائی دا ریسنٹ ایکشن ان دا US where the Trump administration has implemented major cuts affecting the academic sector. اور ساتھ ناروے نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک طرف سے یہ لوگ اور پوری دنیا سے جو گریٹ مائنڈز ہیں ان کو ہم بلا رہے ہیں, وہ آئیں, ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں. یہ ناروے کہہ رہا ہے. اب اس کے پیچھے پوری فلسفی ہے, کیونکہ یورپ نے اب اپنی ٹیکنالوجی بنانی ہے. یورپ نے اب امریکہ کے اوپر ریلائنس ختم کرنا ہے. وہ ویپنز بھی بنائیں گے, ٹیکنالوجی بھی بنائیں گے, اکانومی کو بھی آ کے لے کر جانا ہے. تو انہوں نے سارا کچھ پروڈیوس کرنا ہے. تو وہ کون پروڈیوس کریں گے؟ وہ سیاستدان تو پروڈیوس نہیں کرتے, وہ سائنسدان پروڈیوس کرتے ہیں, وہ یونیورسٹیز پروڈیوس کرتی ہیں. یہ سادہ سی پڑھی لکھی بات ہے. دا اناؤنسمنٹ پروسیڈز اے ہائی لیول وزٹ ٹو دا وائٹ ہاؤس بائی نارویجین پرائم منسٹر. اور ناروے کے پرائم منسٹر جب وہ ان کا وائٹ ہاؤس کا دورہ بھی شیڈول ہے ٹیرر وغیرہ کے اوپر بات کرنے کے لیے. میں بولتا ہوں جو اسلامی دنیا ہے جس کے 57 ملک ہیں اور بڑے بڑے امیر ملک بھی ہیں جن کی ٹریلینز آف ڈالرز کے ان کے پاس ریزروز بھی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل جو ریسرچ ہے, بیسیکلی یہ ریسرچ ہے جس کے اوپر ساری آپ کی انوویشنز ہوتی ہیں. انٹرنیشنل ریسرچ کے اندر اسلامی دنیا کا حصہ کتنا ہے؟ اونلی 2%. 57 اسلامی دنیا کے مالک کا انٹرنیشنل ریسرچ کے اندر حصہ صرف 2% ہے. تو اس لیے آج اسلامی دنیا کی حالت بھی دیکھیے. غزہ کے اندر بلکتے بچوں کو ایک پانی کا گلاس نہیں دے سکتے. یہ ہیں 57 اسلامی ملک. تو بات دنیا کی حقیقتوں کو سمجھنے کی ہے کہ آپ جب سائنس ٹیکنالوجی ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں, نالج, اور جب آپ کی سوسائٹی اوپن ہوتی ہے, میرٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ لوگ آتے ہیں وہاں پر ان نالج کے اوپر کام کرتے ہیں اور بڑی بڑی ایجادات ہوتی ہیں. اور میں آپ کو پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ جیسے اسلامی دنیا میں آپ دیکھ لیں جب عروج تھا تو پہلی بنیادی ایجادات سائنس کے حوالے سے وہ یہ اسلامی دنیا میں ہوئی ہیں. اس وقت یورپ اور ویسٹ تو فلسفے کی بحثوں کے اندر الجھا ہوا تھا. اصل جو ایجادات ہو رہی تھی وہ تو یہاں پر ہو رہی تھی, بغداد میں ہو رہی تھی, مڈل ایسٹ میں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ تو وہاں پر عجیب و غریب بحثوں کے اندر الجھے ہوئے تھے. تو اسی لیے, اور معاشرہ کیا تھا, سب کو الاؤ تھا. یورپینز بھی آئے, باقی دنیا سے جو آنا چاہتا ہے آئے. علم کے ساتھ محبت تھی. اور دین کو آپ پڑھتے ہیں تو بنیادی آپ کو ڈائریکشن ہی یہی ملتی ہے کہ آپ نے تدبر کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, علم کی طرف جب وہ آپ نے بڑھنا ہے. اس آپ کا جو راستہ ہے, آپ کے جو قدم ہیں وہ علم کے راستے کے اوپر ہونے چاہیے. جب اس کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو آج اب ان کی حالت دیکھ لیجئے, چاہے یہ 57 ہیں یا 100 ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بات اس چیز کی ہے. تو وہ سارے کہاں پر آ رہے ہیں؟ یورپینز اپنے دروازے کھول رہے ہیں. تو یہ بالکل ڈکلائن ہے امریکن امپائر کا, جس کے اوپر اسرائیل اس وقت ناچ رہا ہے. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے سراغ کریں. فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.